گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں اللہ تعالیٰ جو ان کے حوالے سے گواہی دیتے ہیں تو یہ دیتے ہیں کہ رحماء بینہم ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے۔ اور اس پر یہ اعتراض اٹھایا گیا اور یہ سوال کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کئی دیگر لوگوں کے ذہن میں بھی اس طرح کا سوال موجود ہو کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ شیر و شکر تھے، صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اگر یہ محبت تھی تو پھر جنگ جمل کیوں ہوئی، پھر جنگ صفین کیوں ہوئی، پھر نہروان کا معاملہ کیوں ہوا، تو یہ کیسی محبت تھی؟ تو آج کی اس مختصر ملاقات میں چونکہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصولی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا جو قرآن مجید کو مانتا ہے وہ اپنے گھر جا کے قرآن مجید کھول کے ان الفاظ کو خود پڑھ لے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اشداء علی الکفار کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کسی امام کا دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اور رب العالمین نے قرآن میں ان کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ جب محبت تھی تو پھر یہ جنگیں کیوں ہوئی، پھر اختلافات کیوں ہوئے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جو پیار اور محبت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ زندگی کے 20 سال اکٹھے گزارتے ہیں، لیکن ان سالوں میں انسان ہونے کے ناطے کئی بار ان کی آپس میں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، کئی بار اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، بات طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن پھر جب صلح ہوتی ہے، پھر جب اختلافات ختم ہوتے ہیں تو یکجان ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فلاں میاں بیوی ہیں یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ تو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے آئے ہیں، انہوں نے تو اتنی مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بات کرنے میں ناچاکی کی ہے؟ یا پھر بھی آپ اسی بات کے قائل رہیں گے کہ آخر یہ میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان پیار اور محبت ہی ہے، اگرچہ اختلافات ہوئے ہوں گے، اس کے بعد صلح بھی ہو گئی ہوگی، معافی تلافی ہو گئی، تو اب ان کے ان اختلافات کو ذکر نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ شادی کے پہلے مہینے یہ ہوا تھا، دوسرے مہینے یہ ہوا تھا، 5 سال گزرنے پہ یہ ہوا تھا، اور 10 سال گزرنے کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان۔ جتنے بھی واقعات ہوں ان سب کو بھلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ ہی پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کا رشتہ یہ میاں بیوی سے بڑھ کر پیار اور محبت کا رشتہ ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں رشتہ یہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے، زیادہ محبت بھرا رشتہ ہے، اور پھر مسلمان بھی وہ ہوں جن کی تربیت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ لیکن اختلاف ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے۔ اختلاف کے نتیجے میں کبھی بات اس حد تک چلی جائے کہ تلواریں اٹھ جائیں، یہ بھی انسانوں کے معاشرے میں ممکن ہے، محبت کے باوجود ممکن ہے، کیونکہ انسان جب ایک دوسرے سے اختلاف کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے بہت سارے سازشی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ صحیح سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن سازش کرنے والے کبھی دو بھائیوں کو بھی لڑا دیتے ہیں، کبھی باپ اور بیٹے کے درمیان بھی جدائی پیدا کرا دیتے ہیں، حالانکہ باپ اور بیٹا یا بھائیوں کا رشتہ یہ پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ پیار محبت کا ہے، لیکن کبھی سازش کرنے والے، انتشار پیدا کرنے والے اس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ ان قریبی رشتوں کے درمیان بھی وقتی دراڑیں پیدا کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ باپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا، بھائی بھائی سے تا حیات جدا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا تو اسے دور کر دیا جاتا ہے، اور صلح صفائی کے بعد پھر اسے یاد بھی نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر آپ کو کہیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو حضرت فاطمہ سیدنا ابو بکر کے پاس آئی تھی اور انہوں نے آ کر باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا ہے، میرے محبوب نے کہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت لا نورث، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، لہذا جو اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں وہ بطور وراثت اولاد میں نہیں تقسیم ہوگا، بیویوں میں تقسیم نہیں ہوگا، لیکن میں وہی کروں گا جو اللہ کے رسول نے کیا تھا، جو اس باغ سے حاصل ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ کو بھی اللہ کے رسول دیتے رہے، امہات المؤمنین پہ بھی خرچ کرتے رہے۔ اور سیدہ فاطمہ نے جب یہ بات سنی تھی تو اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی، دوبارہ مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو رنگ یہ دیا کہ خاموشی اختیار کر لی تھی، وہ ناراض ہو گئی تھی اور چلی گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے بات ہی نہیں کی۔ یہ کہاں پہ ہے کہ بات ہی نہیں کی؟ بات نہیں کی کس بارے میں؟ دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ وہ پیغمبر کی لخت جگر تھی۔ جب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ پیغمبر کا فرمان یہ ہے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی مطالبہ اس حوالے سے نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان پھیلا دی گئی ہیں کہ وہ ایسے ایسے تھے، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ خلافت کے حقدار تو جناب علی تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے بھی ظلم کیا، حضرت عمر نے بھی ظلم کیا، حضرت عثمان نے بھی ظلم کیا، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی اتنے کمزور تھے وہ اپنا حق لینا نہیں جانتے تھے؟ وہ جو خیبر میں مرہب کو قتل کر سکتے تھے اور اس کے خلاف فتح حاصل کر سکتے تھے، کیا وہ اپنا حق لینا نہیں جانتے تھے؟ پھر اسی طرح باتیں پھیلائی جاتی ہیں جناب عمر کے بارے میں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلایا، دروازہ توڑا، انہیں سواری سے گرایا، فلاں کیا، جن چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو اہل بیت سے اتنی محبت کرنے والے کہ سیدنا حسن و حسین میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسوں میں سے سیدنا عمر کی طرف جاتے ہیں، آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شورا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ سے پہلے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اجازت مانگی تھی
لیکن سیدنا عمر نے اجازت نہیں دی تھی داخل ہونے کی۔ جب سیدنا حسن نے دیکھا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی، مجھے کیسے ملے گی، واپس پلٹ آئے۔ جناب عمر ملے تو کہا تم کیوں واپس پلٹے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے واپس آیا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی؟ کہا نہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، تم آتے۔ اور جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس سے کہا کرتے تھے کہ اگر میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی عباس تمہارے مسلمان ہونے سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ کیوں کہ اگر میرا باپ مسلمان ہوتا تو شاید اللہ کے رسول کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تمہارے مسلمان ہونے پہ خوشی ہوئی ہے، تو مجھے بھی تمہارے مسلمان ہونے پہ اتنی خوشی ہے کہ میرے باپ خطاب کے مسلمان ہونے پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہوتے ہیں تو اس حال میں کہ سیدنا حسن و حسین ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، آپس کی اتنی محبتیں، لیکن تلاش کرنے والے وہ ہمیشہ عیوب تلاش کیا کرتے ہیں۔ تلاش کرنے والے ہمیشہ اپنے نظریات کے مطابق تلاش کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک اور آئینہ بنا رکھا ہے کہ یہ تو آپس میں لڑتے تھے، اور قرآن ان کے مقابلے میں کہتا ہے نہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم و کریم تھے، یہ بڑی محبتیں کرنے والے تھے ایک دوسرے سے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے جو منحرف گروہ ہیں ان میں سے چند بڑے بڑے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ پیغمبر کے ساتھیوں کے حوالے سے میرا اور آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور دنیا میں کس کس رائے کے لوگ پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہے ہیں۔ ایک جماعت خوارج کی ہے۔ خوارج یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کی، جنہوں نے سیدنا علی کو بھی کافر قرار دیا، ان کے ساتھیوں کو بھی کافر قرار دیا، اور دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر قرار دیا۔ جب مسلمانوں میں انہوں نے دیکھا کہ صلح ہو رہی ہے، حکم مقرر کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ تو رب العالمین نے کرنا ہے۔ کسی مسلمان انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو حاکم بنائے، لہذا جس نے حاکم بنایا اس نے بھی کفر کیا، جو ان کے حکم بننے پہ راضی ہوئے وہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ ایک جماعت تھی جنہوں نے صحابہ کرام کے ان دونوں طبقوں کو جن کے اندر اختلاف ہوا تھا کافر قرار دے دیا، کہا وہ بھی کافر جو سیدنا علی کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی کافر جو سیدنا معاویہ کے ساتھ ہیں۔ یہ خوارج تھے، اور یہ سب سے پہلے اسلام میں ظہور پذیر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد عدل سے کام لو، فلاں کو اتنا دیتے ہو، فلاں کو اتنا دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، جو مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے، اور جو کافروں کے ساتھ صلح کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں کریں گے۔ اور آج ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں کہ کفار کے ساتھ تو صلح کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑا جاتا ہے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ جماعت، یہ فرقہ، یہ گمراہ لوگ صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہو گئے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں
باقاعدہ طور پر ظاہر ہو چکے تھے، اور انہوں نے سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر قرار دیا، سیدنا امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی کافر قرار دیا۔ صحابہ کے حوالے سے دوسرا گمراہ کن فرقہ وہ روافض کا فتنہ ہے۔ وہ روافض کا فرقہ ہے جنہوں نے اہل بیت کا نام لے کے، اور اہل بیت بھی سارے نہیں، ان میں سے صرف سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی محبت کا نام لے کے دیگر صحابہ کی تکفیر کی۔ انہوں نے کہا ابو بکر ظالم ہے، انہوں نے کہا عمر ظالم ہے، انہوں نے کہا عثمان ظالم ہے، اور انہوں نے دیگر صحابہ کی بھی تکفیر کی۔ امہات المؤمنین کے بارے میں ایسے الفاظ کہے کہ شاید زبان سے ادا کرنا تو دور کی بات، انسان سننا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ روافض کا فتنہ، صحابہ کرام کو جنہوں نے کافر قرار دیا، ظالم قرار دیا، کسی نے فاسق و فاجر قرار دیا، اور گزشتہ دنوں آپ نے ایک شخص کی گفتگو سنی اور اس نے صحابی کے بارے میں یہ کہا کہ عزت اس کی ہوتی ہے، احترام اس کا ہوتا ہے جو قابل احترام ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ صحابی کا نام لے کے کہتا ہے کہ وہ تو قابل احترام ہی نہیں۔ ایسے لوگ جب پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کو ظالم قرار دیا اور اہل بیت میں صرف چند ایک کا نام لیا، تو ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اور ان رافضیوں کے ہم نوا ایک لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے عام طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نیم رافضی۔ ایک وہ رافضی ہے جو سر عام صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، صرف اہل بیت کو مانتا ہے، اور وہ بھی چند ایک کو، سارے کو نہیں۔ اور دوسری طرف ان کے سہولت کار وہ لوگ جو صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، جو سیدنا ابو بکر کو افضل بھی مانتے ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، دیگر صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ سہولت کاریاں کرتے ہیں روافض کے لیے، یہ راہیں ہموار کرتے ہیں روافض کے لیے، یہ مواد مہیا کرتے ہیں روافض کو۔ اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ سنیوں کی کتابوں سے تلاش کر کر کے ایسے واقعات نکال کے روافض کے ہاتھوں میں اسلحے کی صورت میں دیتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں نے فلاں کو یہ کہا تھا، فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ تمہارے ہاتھ میں اسلحہ ہے، اب صحابہ کے اوپر تانا زنی کرتے رہو، اور یہ ان کی تانا زنی پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ ان کو ہمارے ہاں نیم رافضی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے لبادہ تو سنیت کا اور رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں بعض صحابہ کے حوالے سے بغض پایا جاتا ہے، نفرت پائی جاتی ہے۔ کبھی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ان کی زبانیں بد دراز ہوتی ہے، کبھی سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، کبھی سیدنا طلحہ اور زبیر کے بارے میں ان کی زبانیں دراز ہوتی ہیں، اور کبھی تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پیغمبر کے حرم کو بھی معاف نہیں کرتے، اور سیدہ عائشہ کے بارے میں بھی زبانیں بد دراز کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی بچیے جو آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں نفرت آپ کے دلوں میں بھرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ وہ قابل احترام ہیں، وہ ہمارے لیے واجب المحبت ہیں، ان سب کے ساتھ محبت ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی مسئلہ کبھی ہوا بھی، رب نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے قد عفا عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبانیں بد دراز کرنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے حوالے سے یہ فیصلے کرنے والے کہ فلاں جنت میں جانے والا ہے اور فلاں جہنم میں جانے والا ہے؟ صحابہ میں اختلافات ہوئے، لیکن محبتیں ختم نہیں ہوئی، پیار ختم نہیں ہوا، ایک دوسرے کے لیے شفقت ختم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں جنگ میں لوگ مارے جا رہے ہیں، لیکن سیدنا علی دونوں طرف کے جنازے پڑھا رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو سیدنا علی کے مقابلے میں نکلے تھے، حضرت عثمان کے خون اور قصاص کے مطالبے کے لیے نکلے تھے، سیدنا علی ان سے جنگ بھی کر رہے ہیں،
لیکن دوسری طرف جنازے بھی پڑھا رہے ہیں۔ کیا جنازے کافروں کے پڑھائے جاتے ہیں یا مسلمانوں کے؟ کیا جنازے میں کسی کے لیے بد دعا کی جاتی ہے یا دعا کی جاتی ہے؟ کیا جنازہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کے ساتھ شفقت کر رہے ہیں یا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ بغض ہے؟ کیا سیدنا علی نے دونوں طرف سے شہید ہونے والے ان صحابہ کرام کے جنازے نہیں پڑھائے؟ ہاں، اختلاف ہو گیا تھا، اس کو ہوا دی تھی انتشاری لوگوں نے، اور اس میں بھی صحابہ کرام اپنے اپنے اجتہاد پہ تھے، اور اجتہاد کرنے والا غلطی بھی کر رہا ہو تو اللہ نے اس کو پہلے سے معاف کر دیا۔ سیدنا عثمان جب شہید ہوئے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بنے، تو جو لوگ سیدنا عثمان کو شہید کرنے میں شامل تھے، سیدنا امیر معاویہ، سیدہ عائشہ، دیگر صحابہ کرام میں سے چند صحابہ، انہوں نے یہ مطالبہ کیا سیدنا علی سے کہ یہ جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل ہیں آپ ان کو قتل کیجئے اور سیدنا عثمان کا قصاص لیجئے۔ اور وہ کیا دلیل رکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے حضرت عثمان کا خون تو اتنا عظیم ہے، ان کا قصاص لینا تو اتنا ضروری ہے کہ بیت رضوان میں جب اللہ کے رسول کو یہ خبر ہوئی تھی کہ مکہ میں سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ پہ رکھ کے کہا تھا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تمام صحابہ سے بیعت لی تھی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے، اور صحابہ نے بیعت کر لی تھی، اور اللہ رب العالمین نے کہا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ اے پیغمبر، اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا خون اتنا قیمتی ہے کہ ان کا قصاص لینا ضروری ہے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ قصاص لیا جائے گا، لیکن فی الحال حالات ایسے ہیں کہ ابھی یہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، اگر ان کو ابھی سے پکڑا جاتا ہے تو یہ ابھی بھی حالات خراب کریں گے۔ اگر ان کو پکڑتے ہیں ان سے لیا جائے گا قصاص، لیکن فی الحال اس کو مؤخر کیا جائے۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھے، اور ظاہر ہے وہ خلیفہ راشد تھے، وہ حق رکھتے تھے کہ جو فیصلہ وہ کرتے اسے مان لیا جاتا۔ صحابہ کی تیسری جماعت وہ تھی، اس معاملے میں 3 جماعتوں میں صحابہ تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے، دوسرے سیدنا علی کے ساتھ ہوئے کہ نہیں، فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں، آپ چونکہ خلیفہ راشد ہیں، جو فیصلہ آپ کا ہوگا، جو حکم آپ کا ہوگا، باقیوں کو وہی ماننا چاہیے، اور قصاص کا مطالبہ فی الحال نہیں کرنا چاہیے، بعد میں قصاص لیا جائے گا۔ دوسری جماعت یہ بن گئی۔ تیسرے وہ صحابہ تھے جنہوں نے جب دونوں طرف معاملات کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ انہوں نے اپنی رائے اختیار کی۔ جب انہوں نے اجتہاد کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سیدنا علی کو بھی قصاص لینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور سیدنا امیر معاویہ اور سیدہ عائشہ کو بھی قصاص کے مطالبے کے لیے اس طرح سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ یہ بڑے صحابہ کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں نیوٹرل رہتے ہیں، ہم کسی کا ساتھ بھی نہیں دیتے۔ اب صحابہ کرام ان 3 جماعتوں میں اپنی اپنی سوچ سمجھ اجتہاد کے مطابق بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ اب کسی کو اس بات پہ لازم کرنا کہ وہ نیوٹرل کیوں رہا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ فلاں کے ساتھ ہوتا، تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اب صحابہ کرام اس موقع پہ موجود ہیں، اس کے باوجود فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں، اور 1400 سال بعد آنے والا وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ فلاں جنت میں جانے والا اور فلاں جہنم میں جانے والا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اپنے ایمان کو اور اپنی حیثیت کو نہیں جانتے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے بھائی؟ 1400 سال بعد تم دنیا میں آئے ہو، وہ واقعات تم سے 1400 سال پہلے واقع ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں، اور تم ابھی فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہو، حالانکہ جو اس وقت موجود تھے
ان میں سے بہت سارے اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کا ساتھ دیں، اور آج یہ 1400 سال بعد نہ اس کے پاس عمل ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ دین ہے، نہ دینداری ہے، بس اپنی صرف واہ واہ کروانے کے لیے اور اپنی روزی روٹی پکی کرنے کے لیے اس کام پہ لگا ہوا ہے بندہ کہ جی فلاں میں یہ مسئلہ تھا، فلاں میں یہ مسئلہ تھا، فلاں میں یہ مسئلہ تھا۔ کوئی بھی ہو ایسا، بعض لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ اگر وہ صحابہ کے اوپر تان نہ کریں تو ان کو کس نے مجلسوں میں بلانا ہے اور ان کی کیا پہچان ہوگی؟ تو انہوں نے اپنا کام اور دھندا ہی یہی بنا رکھا ہے کہ صحابہ کی غلطیاں تلاش کرو اور پھر تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے رکھو اور یہ ثابت کرو کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں دشمن تھے، لڑتے تھے اور جنگیں ہوئی ہیں، اور ان جنگوں کے بعد ہم تو فلاں کے ساتھ ہیں اور ہم فلاں کے ساتھ ہیں۔ ان صحابہ کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے جو نہ سیدنا علی کے ساتھ ہوئے تھے اور نہ سیدنا امیر معاویہ کا ساتھ انہوں نے دیا تھا؟ وہ اگر اس وقت موجود ہو کے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کون حق پہ ہے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، تو آج 1400 سال کریں کہ حق کا ساتھ دیں، حالانکہ آپ کو اس کی حقیقت تک کا پتہ نہ ہو۔ میرے اور آپ کے سامنے لڑائی ہو جائے، فیصلہ کر پاتے ہیں؟ اولاد آپس میں لڑ جائے، دو بیٹے آپس میں لڑ جائیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون ٹھیک تھا۔ آپ وہ فیصلے کرنے لگے ہیں جو اللہ نے آپ کے اختیار میں ہی نہیں دیے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کے فیصلے کر دیے ہیں، یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات کی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون کیا تھا اور کون کیا تھا، سارے پیغمبر کے ساتھی تھے، درجات میں تفاوت تھا، لیکن پیغمبر کو سارے ہی محبوب تھے، مجھے اور آپ کو بھی سارے محبوب ہونے چاہیے۔ کسی صحابہ ادنا نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے، لیکن صحابہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو کسی ادنا صحابی کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی میل موجود ہے، کوئی کدورت موجود ہے، آپ کے دل میں کوئی نفرت موجود ہے، تو یہ زندیقیت ہے، عین ممکن ہے، خدشہ ہے ایسے شخص پر کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھیوں کے ایمان پہ خوش نہیں، وہ ان پہ راضی نہیں، اور یہ فیصلے کرنا چاہتا ہے کہ جمل میں کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا، صفین میں کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، تو نیم رافضی بھی نہ بنے، کیونکہ نیم رافضی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات تلاش کرتا ہے اور پھر رافضیت کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے۔ وہ تو اپنے ایمانوں کو صحابہ کے حوالے سے مضبوط کیجئے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی تو وہ تو گزر چکے ہیں، وہ تو جا چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اپنے ایمان کا سودا ہو جائے گا تو اپنے ایمان کو کس لیے برباد کر رہے ہیں؟ اس بات پہ کہ 1400 سال پہلے کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ ہماری جانیں قربان سیدنا ابو بکر پہ، سیدنا عمر پہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم، دیگر صحابہ کرام، ان سب کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں اور ہمیں سارے قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ جس نے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا نا، اس کے مقابلے میں ساری رات کا قیام کرنے والا، دن بھر کے روزے رکھنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بھی ان کے ثواب کو اور ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے صحابہ کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور تمام صحابہ سے محبت لازمی ہے۔ اور ہم صحابہ کے بارے میں یہی دعا کرتے ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں تیرے پاس
پاس پہنچے ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ ہم تو رب سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو، اللہ جنتوں میں ہمیں صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمائے، اہل بیت اعظام کی رفاقت نصیب فرمائے، اور ہمیں سیدنا حسن و حسین کی سرداری میں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیں جنت میں رہنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صحابہ کے حوالے سے میں نے دو منحرف طبقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسرے کا کرنا ضروری ہے، اس لیے وقت تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے، کیونکہ وہ بھی انہی لوگوں کا ہم نوا ہے۔ پہلا طبقہ خوارج کا، جنہوں نے طرفین کو کافر قرار دیا۔ دوسرا طبقہ روافض کا، جنہوں نے صحابہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ طعن کیا اور ان کو کافر قرار دیا۔ اور تیسرا طبقہ ان کے مقابلے میں نواسب کا ہے، کہ جن سے تعریف اہل بیت ہضم نہیں ہوتی، اور وہ صحابہ کا تو نام لیتے ہیں، دیگر صحابہ کا، لیکن اہل بیت کی تعریف ان کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ تنقیص کرتے ہیں۔ کیونکہ جب روافض پیدا ہوئے تو ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کیا، جنہوں نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پہ طعن کیا، جنہوں نے سیدہ فاطمہ کے حوالے سے زبان بد دراز کی۔ تو یہ جو نواسب ہیں، جن کو اہل بیت کی محبت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ صحابہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اہل بیت سے نفرت رکھتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے نازیبہ باتیں کہتے ہیں، یہ بھی انتہائی خطرناک طبقہ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی رافضیت کے مقابلے میں جب کھڑا ہوتا ہے تو دوسری طرف سیدنا علی پہ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کا دفاع کرنے لگتا ہے، تو سیدنا حسن و حسین پہ طعن کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی نواسب ہیں، ان کا بھی پیغمبر اور ان کے ساتھیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو نہ تو آپ خارجی بنیں کہ صحابہ کو کافر کہتے رہیں، مسلمانوں کو کافر قرار دیتے رہیں، نہ ہی آپ رافضی بنیں، نیم رافضی بنیں کہ جو صحابہ کی غلطیاں تلاش کرتے رہیں کہ فلاں ایسا تھا اور فلاں ویسا تھا، اور نہ ہی ناسبی بنیں کہ صحابہ کا دفاع کرتے کرتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کریں، یا پھر سیدنا حسن و حسین اور دیگر اہل بیت کے حوالے سے کسی قسم کی تنقیص۔ یہ اہل بیت، ان کو اللہ نے ڈبل دوہرا میں اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت سے نوازا ہے۔ ایک تو یہ صحابہ بھی ہیں اور دوسرا پیغمبر کے قرابت دار بھی ہیں۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو دیگر صحابہ کو بھی اثر نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، یہ وہ عظیم خاندان ہے کہ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدنا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جس جنت میں آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں، تو اگر اس گھرانے سے محبت نہیں ہوگی تو کیا خیال ہے اس جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ علی، تیری وجہ سے دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک تجھ سے نفرت رکھنے والے، تجھ سے بغض رکھنے والے، اور دوسرے وہ جو تیری محبت میں غلو کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ دونوں طبقے پائے جاتے ہیں، دونوں موجود ہیں۔ تو نہ تو ہم ناسبی ہیں، نہ ہی ہم رافضی ہیں، اور نہ نیم رافضی، ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں جو صحابہ کرام
نے ہمیں دیا ہے، جو تابعین نے دیا ہے، جو ائمہ دین نے ہمیں منہج اور طریقہ دیا ہے صحابہ کے حوالے سے، اس کو اختیار کیجئے، اور اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی ماری ہوئی دنیا کے پیچھے مت بھاگیں، اپنے ایمانوں کا سودا مت کریں۔ مجھے آپ کی فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر ہے، آپ کے ایمان کی فکر ہے۔ صحابہ کرام تو اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، صحابہ سے، اہل بیت سے ایسی محبت کریں کہ جو اپنی اولاد سے بھی انسان نہیں کر پاتا اور اپنی جان سے بھی نہیں کر پاتا، ایسی محبت کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ محبت صرف دعووں کا نام نہیں ہے، منہج کو اختیار کرنے کا نام ہے، ان کے طریقہ کار پہ چلنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ، اہل بیت، ائمہ دین کی باتوں کو ماننے، اس کو اختیار کرنے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔